18 سالہ زویا ماموں کے ظلم سے بچنے کے لیے فیصل آباد سے ملتان دوست کے پاس آئی تھی اور دوست کے بھائی نے انجانے میں زمیندار کے بیٹے کا قتل کر دیا۔ خون بہا میں انہوں نے اپنی بیٹی کے بجائے اس یتیم کو ان کے آگے پیش کر دیا۔ مارو اس ڈائن کو، اس کے بھائی نے میرے جوان بیٹے کی جان لی ہے، میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گی۔ میرے شہروز کا خون پیا اس کے خاندان نے، آج میں اس کا سارا خون نچوڑ لوں گی۔ بڑی چودرانی شہروز کی ماں کی دھاڑتی آواز حویلی کے صحن میں گونج رہی تھی۔ حویلی کے ملازموں نے اپنے چودرانی کے حکم پر اس معصوم کو جوتوں سے مارا۔ زویا نے حویلی کی عورتوں سے مار کھاتے ہوئے بہت کہا، میں یتیم ہوں، میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ رات کو وہ زخمی حالت میں تہہ خانے میں پڑی تھی جب چودھری میر سلطان اس کے پاس آیا۔ مجھے مت مارو، میں بے قصور ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر چودھری سلطان نے اسے فیصل آباد کے اس تنگ مکان کے اندر ماحول پہلے ہی بوجھل تھا اور اب وہاں ایک طوفان اٹھنے والا تھا جو زویا کی دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی تھا۔ مکان کے ایک تاریک کونے میں بیٹھی 18 سالہ زویا ہاتھ میں پکڑی چھری سے سبزی کاٹ رہی تھی کہ اچانک ماموں اکبر کے بھاری اور غصے سے اٹھائے جانے والے تیز قدموں کی چاپ گونجی۔ اکبر سیدھا اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ سختی اتری ہوئی تھی جبکہ اس کی آنکھوں میں حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ اکبر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ اب میں تمہاری مزید پرورش نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہارا مزید بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ تمہاری شادی میں نے طے کر دی ہے اور اب تم اس گھر میں ایک دن بھی مزید نہیں رک سکتی۔ اس اچانک دھماکے پر زویا کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ زویا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور خوف سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اکبر کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ماموں؟ اور آخر میں شادی کس کے ساتھ طے کی گئی ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اکبر نے اس کی التجا کو ہوا میں اڑا دیا اور زیادہ حقارت سے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہارے نصیب میں جو شخص آیا ہے وہ عمر میں تم سے دگنا ہے اور اس شہر کا سب سے بڑا سوداگر ہے جو تمہیں اپنے پیروں کی جوتی بنا کر رکھے گا۔ اس لیے زیادہ چونچے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا کی دنیا ایک لمحے میں تاریک ہو گئی اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ میں اپنی زندگی اس درندے کے حوالے کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ زہر کھا کر مر جاؤں۔ آپ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اکبر طیش میں آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر زویا کے دونوں بازوں کو اتنی زور سے اپنے پنجے میں جکڑ لیا کہ زویا درد سے بلبلا اٹھی۔ اکبر نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا کہ زبان بند رکھو اپنی، ورنہ یاد رکھو اس گھر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو کہہ دیا وہی پتھر پر لکیر ہے، اور یہ جس جائیداد کے دم پر تم اچھل رہی ہو وہ بھی میرے نام ہو چکی ہے، اس لیے زیادہ اچھلنے کی کوشش مت کرو۔ زویا کے پاس کیونکہ وہ رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ان درندوں کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رات کی سیاہی جب گہری ہوئی تو صحن کے کونے میں ممانی اور اکبر کی سرگوشیاں جاری تھیں جن کا مقصد اس یتیم لڑکی کو جلد از جلد گھر سے رخصت کرنا تھا۔ یہ لڑکی کب سے ہمارے گھر پر رہ رہی ہے، اب یہ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جب اس کی ممانی نے کہا تو اکبر نے فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ ارے بیگم، کہا تو ہے، اس کا انتظام کر دیا ہے، اور یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس کی زمینیں پہلے ہی میرے نام پر ہیں اور اوپر سے میں نے اپنی بہن کا حصہ بھی اسے نہیں دیا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ بڈھا اس کی اچھی قیمت دے رہا ہے، میں اسے ایسے ہی سودا نہیں کر رہا۔ شوہر کی بات سن کر آصفہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر اکبر اب بھی کچھ پریشانی میں تھا۔ بس تم دعا کرو کہ یہ لڑکی کوئی گل نہ کھلا دے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اتنی جلدی نہیں مانے گی، اس لیے میں نے کچھ دن پہلے یہ بات اس کے کان میں ڈال دی ہے۔ تم بھی دن میں 1-2 مرتبہ اس سے بات کر لینا تاکہ اس کا دماغ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اس نے شادی کرنی ہے، اور وہ بھی میری مرضی سے۔ وہ دونوں اپنے باتوں میں مصروف تھے اور دوسری طرف زویا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود درد اور بے بسی سے ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اپنے سگے کہے جانے والے رشتے ہی آج اس کے گلے کا ہار بن چکے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، تو ہی دیکھ لے، میرے ماں باپ تو مٹی میں مل گئے اور اب یہ لوگ مجھے زندہ درگور کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ کوئی تو ہو جو میری اس حالت کو دیکھے اور مجھے اس جہنم سے نکال لے۔ اس نے اپنی الماری کے کونے سے اپنے مرحوم والدین کی وہ پرانی اور میلی سی تصویر نکالی جسے وہ اپنی سب سے بڑی پونجی سمجھتی تھی۔ اس نے اس تصویر کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور سسکتے ہوئے کہا کہ بابا، اگر آج آپ اس دنیا میں زندہ ہوتے تو آپ کی اس لاڈلی بیٹی کو کوئی یوں سڑک پر دھکے دینے کی جرت نہ کرتا۔
آپ کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ اس نے اس دھندلی تصویر کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور اپنے آنسوں سے اسے بھگو دیا۔ پھر اس کے اندر ایک عجیب ضد جاگی کہ وہ اس گھر میں اب ایک لمحہ بھی سانس نہیں لے گی اور مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ نکلے گی۔ وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی دوست کے پاس ملتان چلی جائے گی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر ایک اور مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ میں اپنے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزوں کے ساتھ کچھ پیسے رکھے اور کمرے کا دروازہ اس احتیاط سے کھولا کہ ذرا سی بھی آہٹ نہ ہو، اور اپنی جان بچانے کے لیے اس گھر کی دہلیز کو پیچھے چھوڑتی ہوئے اندھیری رات کے رحم و کرم پر باہر نکل گئی تھی۔ اور پھر وہ بس اڈے سے ملتان والی بس میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ٹکٹ خرید سکے۔ سارا راستہ وہ یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں مہروز سے اچانک دیکھ کر کیا کہے گی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ مہروز سے رکھنے سے انکار نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اس کے بچپن کی دوست تھی اور وہ لوگ پہلے یہیں پر رہتے تھے، کچھ عرصہ پہلے ہی ملتان شفٹ ہو گئے تھے۔ اور آخر کار وہ ملتان پہنچ گئی۔ ملتان کا وہ بس اسٹینڈ اس وقت رات کی گہری اداسی اور سرد ہواؤں کی لپیٹ میں تھا۔ جب زویا تھکے ہارے قدموں کے ساتھ بس سے نیچے اتری، اس کے تن پر صرف وہی پرانے کپڑے تھے جنہیں وہ فیصل آباد کے اس عذاب خانے سے پہن کر نکلی تھی، اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ جس میں اس کی کل کائنات سمٹی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بڑے شہر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر اس کے دل میں بس ایک ہی تڑپ تھی کہ کسی طرح اپنی گہری سہیلی کے گھر تک پہنچ جائے جو یہیں ملتان میں رہتی تھی۔ اس نے اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی گلیوں کا رخ کیا اور سفر کی تھکن سے چور ہوتے ہوئے بھی اپنے قدموں کو سست نہیں ہونے دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر آج وہ یہاں نہ پہنچتی تو اس کے درندہ نما ماموں اسے دبوچ لیتے۔ اس نے رکشے میں اس گاؤں نما علاقے کا سفر طے کیا تھا۔ جب اس نے اپنی اس پرانی سہیلی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلا تو سامنے کھڑی مہرو اسے اس حلیے میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مہرو نے بے اختیار حیرت اور گھبراہٹ سے پکار اٹھا کہ ہائے اللہ زویا، تم اس وقت رات گئے یہاں اس حالت میں، اور وہ بھی اکیلی؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ جلدی سے اندر آؤ۔ زویا نے مہرو کے گلے لگتے ہی اپنے اندر جمع شدہ سارے ضبط کا بندھن توڑ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا کہ میرا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ میرے ماموں نے زبردستی میری شادی ایک بوڑھے اور بد کردار شخص سے طے کر دی تھی، اور جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے مارنے کی دھمکی دی۔ میں اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگ آئی ہوں۔ مجھے اپنے پاس چھپا لو ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مہرو نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اور گلے سے لگائے رکھا کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ زویا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک تمہاری مرضی ہے تم یہیں رہو، یہاں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تمہیں۔ زویا مہرو کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، مگر دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں پریشانی تھی کہ کہیں اس کے ماموں اس کا پتہ نہ چلا لیں، کیونکہ وہ ایک لالچی انسان تھے اور انہوں نے بڈھے سے پیسے پہلے ہی لے لیے تھے۔ اگلے 2 دن اس چھوٹے سے گھر میں ایک عجیب سے پرسکون سائے میں گزرے، جہاں زویا نے مہرو کے ساتھ مل کر روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام کیے، اور کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مہرو نے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان لانے کی کوشش کی تاکہ وہ فیصل آباد کے اس ہولناک سائے کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر سکے۔ وہ دونوں رات کو بالکنی میں بیٹھ کر چھوٹی موٹی اور بے تکلف لڑکیوں والی باتیں کرتی تھیں، جن سے زویا کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا تھا، اور اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی میں اب طوفان تھم چکے ہیں اور اسے ایک محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہے۔ مگر یہ سکون بہت مختصر سا تھا، کیونکہ قسمت اس کے مقدر میں ابھی اور بھی بڑے امتحانات لکھ چکی تھی۔ اور تیسری رات جب اندھیرا اپنے پورے جوبن پر تھا تو گھر کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ رات کے 2 بجنے کو تھے، مگر مہرو کا بھائی جو کسی ضروری کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ زویا اور مہرو جاگ رہی تھیں اور دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ اتنے میں باہر آہٹ ہوئی، اور جب دروازہ کھلا تو مہرو کا بھائی اندر داخل ہوا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر زویا اور مہرو دونوں کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ان پر مٹی کے گہرے دھبے لگے تھے، اور سب سے ہولناک بات یہ تھی کہ اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پر خون کے تازہ دھبے چمک رہے تھے۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پاگل پن کی سی وحشت ناچ رہی تھی جو کسی بہت بڑے حادثے کا پتہ دے رہی تھی۔ مہرو نے آگے بڑھ کر کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ اسد، تمہاری حالت کس نے کی ہے، اور تمہارے کپڑوں پر یہ خون کیسا ہے؟ تم کہاں گئے تھے اور کیا کر کے آئے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ کون سا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ اسد نے مہرو اور زویا کو ایک خوفناک نظر سے دیکھا اور منہ پھیرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے کچھ مت پوچھو، بس خدا کے واسطے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اور پلیز دروازہ اندر سے بند کر دو۔
آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے حویلی کے چھوٹے چودھری کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا ہے۔ اب یہاں پولیس اور چودھری کے آدمی کسی بھی وقت پہنچتے ہوں گے، اس لیے اپنی اور سب کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دل خوف سے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر اب ایک ایسے سمندر میں آ چکی ہے جہاں موت اس کے بالکل سر پر ناچ رہی ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب سناٹا اپنی انتہا پر تھا تو اچانک باہر گلی میں گولیوں کی سنسناہٹ اور بھاری بوٹوں کی دھمک نے اس سکون کو تار تار کر دیا۔ زویا مہرو کے کمرے کے کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی اور اس کے کانوں میں باہر سے آنے والی وہ وحشت ناک آوازیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں، جنہیں سن کر اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ اسد اپنے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے دبکے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو آگ لگائی ہے اس کی لپیٹ میں اب اس کا پورا خاندان اور یہ گھر بھی آنے والا ہے۔ اچانک باہر سے دروازے پر ایسی زوردار لاتیں پڑیں کہ لکڑی کا وہ پرانے زمانے کا دروازہ اپنے قبضوں سمیت ہل کر رہ گیا، اور باہر کھڑے کسی شخص نے گرجدار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا کہ دروازہ توڑ دو، آج اس گھر کے ایک ایک فرد کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، کیونکہ ہمارے چودھری کے بیٹے کا خون بہایا گیا ہے۔ اس خوفناک اور دھمکی کے بعد جب دروازے پر ایک اور زوردار ضرب لگی تو وہ چٹک کر کھل گیا، اور حویلی کے درجنوں مسلح کارندے اور غنڈے بندوقیں لہراتے ہوئے طوفان کی طرح اندر گھس آئے۔ ان کے آگے آگے ایک ایسا شخص تھا جس کے چہرے پر غم سے زیادہ اپنے خون کا بدلہ لینے کی وہ آگ دہک رہی تھی جو کسی کی بھی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ مہرو نے خوف سے روتے ہوئے زویا کا ہاتھ اس قدر زور سے پکڑ لیا کہ اس کی انگلیاں نیل ہو گئیں، اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اے اللہ، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو اس قتل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گھر کے صحن میں قدم رکھتے ہی ان غنڈوں کے سردار نے بندوق سے زمین پر ضرب لگائی اور چیختے ہوئے کہا کہ باہر نکالو اس بزدل قاتل کو، جس نے چھپ کر ہمارے چھوٹے چودھری کی جان لے لی ہے۔ آج اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ اس ہولناک شور کو سن کر مہرو کا باپ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی ٹانگیں وزن اٹھانے سے قاصر ہو چکی تھیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے ہم پر رحم کریں، میرا بیٹا ناسمجھ ہے، اس نے جو کیا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب انجانے میں ہوا ہے۔ غنڈوں کے سردار نے حقارت سے اس بوڑھے باپ کے سینے پر لات ماری، جس سے وہ پیچھے جا کر چارپائی پر گر پڑا، اور سردار نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا کہ خون کا بدلہ صرف خون ہے، ہمارے شہروز کی لاش ابھی سرد نہیں ہوئی اور تم معافی کی بھیک مانگ رہے ہو، باہر نکالو اس کو، ورنہ اس پورے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اسی لمحے مہرو کا بھائی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اب چھپنے سے بات نہیں بنے گی۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے باہر آتے ہی کانپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ مجھے مار دو، جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو، میں نے ہی وہ سب کیا تھا، مگر میرے گھر والوں کو چھوڑ دو۔ اس کی بات سنتے ہی غنڈوں کے سردار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا، جس سے وہ زمین پر لڑک گیا۔ اس نے خون آلود ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہا کہ تیری اس معذرت سے ہمارے شہروز کی سانسیں واپس نہیں آ سکتی۔ اب فیصلہ پنچایت میں ہوگا اور تمہارے پورے خاندان کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ گھر کے اندر موجود اس قیامت خیز منظر کے درمیان زویا ایک پلر کے پیچھے چھپی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی، اور اس کا وجود اس بات پر لرز رہا تھا کہ وہ تو صرف اپنے ماموں کے ظلم سے جان بچا کر یہاں پناہ لینے آئی تھی، مگر یہاں تو قسمت اسے ایک ایسے دلدل میں کھینچ رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اتنے میں باہر سے ایک اور آواز گونجی جو اس علاقے کے درجنوں گھروں کو دہلا گئی، کیونکہ وہ خود شہروز کی ماں یعنی بڑی چودرانی تھی، جو اپنی گاڑی سے اتر کر دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کی دھاڑتی ہوئی آواز اس پورے محلے میں گونج رہی تھی کہ اس کے جوان بیٹے کا خون بہانے والے کو وہ اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور اس کے گھر کی ہر ایک چیز کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ بڑی چودرانی کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کے دل میں خوف کی ایسی لہر دوڑا دی کہ کسی کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سر اٹھا کر دیکھ سکے۔ مہرو روتے ہوئے زویا کے گلے لگ گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی کہ زویا، ہم اب سے یہاں سے کبھی زندہ نہیں نکل پائیں گے، یہ چودھری لوگ بہت ظالم ہیں اور یہ کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم سب کا انجام اب موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ زویا نے اپنے آنسو پوچھے اور اندر سے اٹھنے والی ایک عجیب سی مضبوطی کے ساتھ کہا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر خدا ہمیں اس طرح یوں برباد نہیں ہونے دے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہم اس طرح ہار نہیں مان سکتے۔ مگر ان کی یہ باتیں اس طوفان کے سامنے ریت کی دیوار جیسی ثابت ہوئیں۔
کیونکہ باہر کھڑے مسلح افراد نے زبردستی مہرو کے بھائی کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی پکڑ کر حویلی کی طرف لے جانے کے لیے زبردستی باہر دھکیلنے لگے۔ گھر کا وہ صحن جو چند دن پہلے تک سکون اور دو سہیلیوں کی میٹھی باتوں کا گہوارہ تھا، اب خوف اور بربادی کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی اور کوئی کسی کی داد رسی کرنے والا نہیں تھا۔ زویا نے جب یہ دیکھا کہ اس کے پاس اب چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ وہیں صحن میں بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی، کیونکہ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ سفر اب ایک ایسے تاریک موڑ پر آ چکا ہے جہاں سے آگے کا ہر راستہ صرف موت اور رسوائی کی طرف جاتا ہے۔ باہر گاڑیوں کے ہارن اور آدمیوں کی گالیوں کی آوازیں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ اب صبح کا سورج اس خاندان کے لیے کوئی نئی امید دے کر نہیں بلکہ ایک ہولناک انجام لے کر طلوع ہونے والا ہے، اور زویا کی تقدیر کے فیصلہ اب اس ملتان کی سب سے بڑی اور ظالم حویلی میں لکھا جانے والا تھا۔ اگلی صبح پنچایت میں قیامت خیز منظر تھا، جہاں ایک طرف چودھریوں کی بھاری بھرکم حویلی کے لوگ کھڑے تھے اور دوسری طرف مہرو کا خاندان اپنی موت کے انتظار میں لرز رہا تھا۔ پنچایت کے درمیان چودھری میر سلطان اپنی ماں کے ساتھ براجمان تھا، جس کی آنکھوں میں اپنے بھائی شہروز کے خون کا انتقام کسی انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ چودھری میر سلطان نے اپنی کرسی کے دستے پر ہاتھ مارتے ہوئے گرج کر کہا کہ دیکھو اکمل، میرے بھائی کی جان گئی ہے اور اس کا حساب اب خون سے ہی ہوگا۔ اگر تم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے اس کے انجام تک پہنچا سکوں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اکمل نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ چودھری صاحب، میرے بیٹے نے جو کیا وہ ایک غلطی تھی۔ میں اپنی زمینیں، اپنا گھر، سب کچھ دینے کو تیار ہوں، بس اس کی جان بخشی کر دیں۔ وہ ابھی جوان ہے اور اس نے غصے میں آ کر یہ سب کیا ہے۔ ہم آپ کے پاؤں پڑتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ یہ سن کر شہروز کی ماں یعنی بڑی چودرانی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے چیخ کر کہا کہ تیرے بیٹے کی جوانی اور میرے بیٹے کی موت برابر ہے۔ تیرا بیٹا زندہ رہے گا تو میرے شہروز کا خون قیامت تک مجھ سے سوال کرتا رہے گا۔ مجھے صرف اور صرف اس قاتل کا سر چاہیے، ورنہ آج اس گاؤں میں سب کا سانس لینا بھی محال کر دوں گی۔ پنچایت کے بزرگوں نے آپس میں سرگوشیاں کیں اور ایک بوڑھے چودھری نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر خون کے بدلے خون نہیں لینا تو خون بہا کے طور پر کوئی ایسی قیمت ادا کرنی ہوگی جو اس نقصان کا ازالہ کر سکے۔ اپنی لڑکی اس خاندان میں دے دو جو اس خون کو مٹا سکے۔ اکمل نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ایک ایسا ظالمانہ فیصلہ کیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک دن کا وقت مانگ لیا تھا اور اس کے بعد اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ زویا جو اس وقت پنچایت کے پیچھے ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور وہ بے اختیار باہر نکل گئی۔ اسے مہرو کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس دوست کے لیے وہ آنسو بہا رہی ہے اس کا باپ اسے نیلام کرنے کا سوچ چکا ہے۔ شام کو زویا مہرو کے کمرے میں گئی۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اب بھی سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ اسے نیلام کر رہا ہے۔ مہرو، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ جیسے ہی زویا نے کہا تو مہرو نے اسے گلے سے لگا لیا۔ پتہ نہیں زویا کیا ہوگا۔ مجھے اسد پر بھی ترس آ رہا ہے کیونکہ اس نے یہ سب غلطی سے کیا ہے۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چھوٹے چودھری ہیں۔ اس کا اپنے دوست سے آج کل جھگڑا چل رہا تھا اور اس نے غلطی سے چھوٹے چودھری کو مار ڈالا، مگر اب میرا کیا ہوگا؟ مہرو اپنے بھائی کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر کر رہی تھی اور زویا کو سب کی فکر تھی کیونکہ یہ اس کے محسن تھے جنہوں نے اسے پناہ دی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ محسن اس کے پیٹ میں چھرا گھونپنے والے ہیں۔ اگلی صبح ہوتے ہی مہرو کے باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہ کہہ کر اپنے سسرال بھیج دیا کہ کچھ روز بعد واپس آنا۔ زویا بھی مہرو کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر اسے یہ کہہ کر یہیں پر روک لیا گیا کہ گھر میں کوئی عورت ہونی چاہیے تاکہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکے۔ مہرو اور اسد یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بھاگ گئے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ پیچھے ان کا باپ اس بیچاری لڑکی کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور خود زویا بھی یہ سب نہیں جانتی تھی۔ مگر دوپہر کو ہی حویلی سے کچھ لوگ اسے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بار بار مہرو کے ابا کو آوازیں دینے لگی، مگر وہ جان بوجھ کر کمرے کے اندر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ان آدمیوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کمرے میں جو لڑکی ہے اسے لے جاؤ، اور آخر کار وہ لوگ اسے زبردستی کمرے سے باہر نکال آئے تھے اور پھر زویا کو زبردستی ایک کالے رنگ کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا، اور جب وہ حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچی تو وہاں کا منظر اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ حویلی کی عورتیں اور ملازم ہاتھ میں ڈنڈے اور جوتے لیے کھڑے تھے، اور جیسی زویا گاڑی سے اتری بڑی چودرانی نے اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ بڑی چودرانی نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ وہ ڈائن ہے
جس کے خاندان نے میرے شہروز کو مارا ہے۔ اسے اتنا مارو کہ اس کی روح کانپ اٹھے۔ اس کے جسم پر ایک ایک زخم میرے بیٹے کے خون کا بدلہ ہوگا۔ زویا نے اپنی جان بچانے کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے اور چلائی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں تو یتیم ہوں۔ مگر وہاں موجود ہر شخص اپنی چودرانی کو خوش کرنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑا تھا اور پھر اسے حویلی کے تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ تہہ خانے کے اس حب زدہ اور تاریک کونے میں زویا کے جسم کا ایک ایک انگ درد سے چور تھا۔ سر سے بہتا ہوا خون اس کے چہرے کو بگاڑ چکا تھا اور وہ دونوں گھٹوں میں سر دیے ہچکیاں لے رہی تھی کہ اچانک بھاری دروازہ زور سے کھلا۔ چودھری میر سلطان غصے اور طیش کی آگ میں جلتا ہوا اندر داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی زویا ڈر گئی تھی کہ اب یہ بھی مجھے مارے گا۔ مجھے مت مارو، میں بے قصور ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر چودھری سلطان نے اسے مزید غور سے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں دنگ رہ گیا۔ گلابی ہونٹ اور آنکھوں سے بہتا کاجل اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، مگر جیسی اسے اپنے چھوٹے بھائی کا خیال آیا وہ پھر سے غصے میں آ گیا تھا۔ سلطان نے جھک کر زویا کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھاتے ہوئے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا کہ بتاؤ اب کہاں گیا تمہارا وہ غرور اور وہ باتیں؟ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کی جان لی ہے اور اب اس تہہ خانے سے تمہاری لاش ہی باہر نکلے گی۔ زویا نے اپنی سوجی ہوئی اور آنسوؤں سے تر آنکھوں سے سلطان کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی سچی اور بے باک طاقت تھی۔ اس نے بے خوف ہو کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں خود ایک بے سہارا اور یتیم لڑکی ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تم جتنی چاہو سزائیں دے لو، خدا کی قسم اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو یہ درد کم ہے، مگر یاد رکھنا جب ایک دن میرا سچ تمہاری اس اندھی نفرت کے پردے پھاڑ کر باہر آئے گا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ سلطان کے ہاتھ کی گرفت زویا کے بالوں سے ایک لمحے کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے دل کے اندر کہیں ایک شدید ہچکولا سا اٹھا، کیونکہ اس لڑکی کے لہجے میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے مزید کچھ پوچھے، مگر اس کی غیرت اور بھائی کی موت کا غم آڑے آ گیا۔ سلطان نے زویا کو دھکا دے کر پیچھے گرایا اور دانت کچکچاتے ہوئے کہا، زبان سنبھال کر رکھو اپنی، تم یہاں کسی معافی کے لیے نہیں بلکہ میرے بدلے کا پہلا قدم ہو۔ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے اس حویلی میں تمہاری اصلیت اور تمہارا انجام سب کے سامنے آ جائے گا۔ یہ کہتے سلطان نے پلٹ کر طوفانی قدموں سے باہر کا رخ کیا اور بھاری دروازہ باہر سے اس زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے تہہ خانے میں گونجتی رہی۔ زویا اکیلی اس تاریک اندھیرے میں سسکتی رہی۔ اگلی صبح حویلی کے صحن میں خاندان کے تمام افراد، ملازم اور قریبی عزیز اپنی اپنی جگہوں پر دم سادھے بیٹھے تھے، کیونکہ چودھری میر سلطان کا بلاوا ہی ایسا تھا کہ کسی کی چونچ ہلنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی چودرانی اپنے صوفے پر بیٹھی تسبیح کے دانے گھما رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ اطمینان تھا کہ آج اس کے بیٹے کے قاتل خاندان کی اس لڑکی کو اب عبرتناک سزا ملنے والی ہے۔ اتنے میں تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور دو ملازم زویا کو گھسیٹتے ہوئے صحن کے بیچوں بیچ لا کر فرش پر پھینک گئے۔ زویا کا جسم جگہ جگہ سے نیل پڑ چکا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ مشکل سے اپنے قدموں پر سنبھل پا رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس ظالم ہجوم کو دیکھا جہاں پر ایک کی آنکھ میں اس کے لیے صرف حقارت اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ بڑی چودرانی نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے ماری اور نفرت سے تھوکتے ہوئے چلائی، اٹھا لو اس ڈائن کو اور لے جاؤ اسے چوک پر۔ اس کے بھائی نے میرے بیٹے کا خون کیا ہے، آج اس کا تماشا بنے گا تاکہ آئندہ کوئی ہمارے خاندان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اس سے پہلے کہ ملازم زویا کی طرف بڑھتے، چودھری میر سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ایسی گرج دار آواز میں حکم دیا کہ پورا صحن سنسان ہو گیا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے کہا، خبردار، جو کسی نے اس لڑکی کو ایک انگلی بھی لگائی، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی اسے کوئی مارے گا۔ بڑی چودرانی نے حیرت اور غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بلند آواز میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ اسی قاتل خاندان کی نشانی ہے جس نے تمہارے سگے بھائی کو چھینا ہے؟ تم اس کے حق میں کیوں بول رہے ہو؟ سلطان نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور دو ٹوک انداز میں اعلان کیا، میں بھولا کچھ نہیں ہوں اماں سائیں، شہروز کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کا بدلہ ادھورا چھوڑوں گا، مگر یہ بدلہ سڑکوں پر تماشا بنا کر نہیں بلکہ اس لڑکی کو اپنے نکاح کی قید میں دے کر لیا جائے گا۔ آج ہی مولوی کو بلواؤ، یہ اس حویلی کی بہو بنے گی اور یہیں اسی حویلی کے اندر ہر روز اپنی سزا کاٹے گی جو میں اسے دوں گا۔ صحن میں موجود ہر شخص اس اچانک اور دھماکے دار فیصلے پر دنگ رہ گیا تھا۔ بڑی چودرانی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے کانپتے ہوئے بولی، تم نے ہوش میں تو یہ بات کی ہے نا سلطان؟
تم اپنے ہی گھر میں ایک دشمن کی بیٹی کو عزت دینے جا رہے ہو؟ سلطان کے چہرے پر پتھر جیسی سختی اتری ہوئی تھی اور اس نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ یہ عزت نہیں اماں سائیں، یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف اب اس حویلی میں کوئی دوسرا لفظ نہیں بولے گا۔ اور پھر شام تک نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ حویلی کے ایک بڑے کمرے میں گھٹن کا ایسا عالم تھا کہ سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ باہر اندھیرا اپنے پر پھیلا چکا تھا اور کمرے کے دروازے پر پڑتی بھاری چاپ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس سے زویا پچھلے کئی گھنٹوں سے کانپ رہی تھی۔ دروازے کا ہینڈل گھما اور چودھری میر سلطان طوفانی قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے اور صفاقی کے جو آثار تھے وہ اس کمرے کی فضا کو مزید بوجھل کر رہے تھے۔ زویا بستر کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کی یہ دھڑکنیں اس شخص کو بھی سنائی دے رہی ہوں گی۔ سلطان نے تیز اور غصے سے بھری نظروں سے زویا کو دیکھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بستر کے پاس کھڑے ہو کر اتنی سرد اور کڑکتی ہوئی آواز میں بولا کہ اپنی اس خوش فہمی کو اپنے دل سے بالکل نکال دینا کہ اس نکاح کے بعد تم اس حویلی کی مالکن بن گئی ہو۔ یہ رشتہ کسی محبت یا قبولیت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سزا کی ابتدا ہے جو میں تمہیں اپنے بھائی کے خون کے بدلے دے رہا ہوں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچ کر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور نم آواز میں کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتی ہوں کہ میں اس قتل میں بالکل بے قصور ہوں۔ آپ مجھ سے جتنا چاہیں بدلہ لے لیں، مجھے اس قید میں رکھ لیں، مگر خدا کے لیے مجھ پر یہ جھوٹا الزام تو نہ لگائیں۔ سلطان نے غصے سے دانت کچکچائے اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر زویا کے بالکل قریب جھکا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی جب اس نے کہا، بے گناہی کی یہ جھوٹے ناٹک کسی اور کے سامنے جا کر کرنا میرے پاس ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تم اس خاندان کے اس درندے کی بہن ہو جس نے میرے بھائی کو مارا، اس لیے اس گناہ کی سزا تمہیں ہی بھگتنی ہی ہوگی۔ زویا نے سسکیاں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں کہا، اگر آپ کی انا اور آپ کا یہ بدلہ ہی سب کچھ ہے تو پھر آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ کیوں اس نکاح کی زنجیر میں باندھ دیا؟ کیا اس لیے کہ روز روز اس ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں؟ سلطان نے اس کے اس دو ٹوک اور بے باک سوال پر ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت اختیار کیا۔ اس کے اندر زویا کی اس بے باکی پر ایک عجیب سا طوفان اٹھا تھا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور پیچھے ہٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، تمہیں موت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ یہاں جینا اور ہر لمحہ گھٹ گھٹ کر مرنا ہی تمہاری اصل سزا ہے۔ اور خبردار جو اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، اس حویلی کی دیواریں تمہاری لیے ایک قبر سے کم ثابت نہیں ہوں گی۔ یہ کہتے ہی سلطان نے پلٹ کر طوفانی انداز میں دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے دروازے کے بند ہونے کی وہ گونجدار آواز اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ زویا کی اس نئی زندگی کا عذاب اب باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ جہاں باہر اندھیرا تھا اور اندر اس کا ٹوٹا ہوا دل، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کے اس بند اور تاریک کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی تھی۔ جہاں پہلے ہر وقت خوف اور گھٹن کا پہرا رہتا تھا، اب وہیں ایک ان کہی سی خاموشی اور کھنچاؤ نے جگہ بنا لی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سلطان کا رویہ اگرچہ اب بھی سخت اور سرد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ صفاقی اب کہیں کھو چکی تھی جو اس نے نکاح والی رات زویا کو دکھائی تھی۔ ایک دوپہر جب باہر تیز دھوپ چمک رہی تھی اور حویلی کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، زویا کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے کھلے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور سلطان اندر داخل ہوا۔ زویا نے اتنی جلدی میں پیچھے مڑنے کی کوشش کی کہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرنے ہی لگا تھا کہ سلطان نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور گلاس کو گرنے سے بچا لیا۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ زویا کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کی یہ دھڑکنیں سلطان کو صاف سنائی دے رہی ہوں گی۔ سلطان نے اپنی نگاہیں زویا کے چہرے پر مرکوز کیں۔ اس کی گرفت اتنی نرم تھی کہ زویا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر سلطان نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی بلکہ اس کے اور قریب ہو گیا۔ زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے چھوڑ دیں، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ سلطان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری جو اس کے چہرے کی تمام سختی کو دھو گئی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری قیدی آرام سے ہے یا نہیں، مگر لگتا ہے میری موجودگی تمہیں اور زیادہ بے چین کر رہی ہے۔ زویا نے غصے کی ملی جلی کیفیت میں اپنی نظریں جھکا لیں اور بولی، آپ کو صرف طنز کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ سلطان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا جس سے ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل سمٹ گیا۔
اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر زویا کے چہرے کے پاس بکھری ہوئی اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کا یہ اچانک اور بےحد قریب کا لمس زویا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ سلطان نے سرگوشی کے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سچ تو یہ ہے کہ اب اس حویلی میں مجھے تمہاری یہ موجودگی بے چین کرنے لگی ہے۔ زویا کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ایسا انجانا جذبہ مچل اٹھا جس سے وہ ابھی تک نام نہیں دے سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر اس وقت اس کا یہ نرم لہجہ زویا کے تمام حصار توڑ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے گال کو ہلکا سا چھوا اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا، اپنا خیال رکھا کرو، شام کو میں آؤں گا تمہارے پاس۔ زویا وہیں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئی اور اسے احساس ہوا کہ وہ جس دیوار کے خلاف اتنی دیر سے جنگ لڑ رہی تھی، وہ دیوار اب خود اس کے دل کے اندر گر چکی ہے۔ حویلی کی آب و ہوا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ دیواریں جو کبھی زویا کے ظلم اور خوف کا گڑھ بنی ہوئی تھیں، اب آہستہ آہستہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، زویا حویلی کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے جسم پر اب اس قید کا بوجھ نہیں بلکہ ایک نئے سکون کا احساس تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ چودھری میر سلطان اب اس کا دشمن نہیں بلکہ وہ ڈھال بن چکا ہے جو اسے ہر طوفان سے بچا رہی ہے۔ اتنے میں بالکنی میں قدموں کی ہلکی سی چاپ گونجی اور سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن کے باوجود ایک ہلکی سی نرمی تھی جو صرف زویا کے لیے مخصوص تھی۔ سلطان نے چپکے سے زویا کے قریب آ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھا اور مدھم آواز میں بولا، یہاں اکیلی کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ کہیں پھر سے فیصل آباد جانے کے خواب تو نہیں دیکھ رہی ہو؟ سلطان اب زویا کی بات مان چکا تھا اور سارا سچ بھی جان گیا تھا۔ زویا نے ہلکا سا چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر شرما کر اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اب میں وہاں کیوں جاؤں گی؟ وہاں میرا کون سا کوئی اپنا ہے جو مجھے یاد کرے گا؟ سلطان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ زویا کے قریب کیا اور اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر سلطان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے بے پناہ اپنائیت اور محبت سمٹی ہوئی تھی۔ زویا نے شرما کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ تو میری سچائی ہی نہیں سنتے تھے، تو اب اچانک اتنی محبت کیوں جاگ اٹھی ہے آپ کے دل میں؟ سلطان نے ہنستے ہوئے اس کے اور قریب قدم بڑھایا اور بولا، محبت تو میں اسی دن کر بیٹھا تھا جس دن تہہ خانے میں تم نے اتنے زخمی ہونے کے باوجود اتنی بے باکی سے کہا تھا کہ تم بے گناہ ہو۔ بس میری انا اور انتقام کا بھوت اس سچ کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ اچانک صحن کی طرف سے بڑی چودرانی یعنی سلطان کی ماں کے چلانے کی آواز آئی، جو ابھی تک اس بات پر اندر ہی اندر سلگ رہی تھی کہ اس کا بیٹا اس یتیم لڑکی کے قابو میں آ چکا ہے۔ بڑی چودرانی طوفانی انداز میں اس حصے کی طرف بڑھ رہی تھیں اور زور زور سے کہہ رہی تھیں، میں دیکھتی ہوں یہ لڑکی میرے بیٹے کو کب تک اپنے جادو میں جکڑ کر رکھتی ہے۔ آج میں اس کا اصل روپ سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ سلطان نے جیسے ہی اپنی ماں کی آواز سنی، اس کے چہرے کی نرمی ایک لمحے میں سخت عزم میں بدل گئی۔ اس نے زویا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، تم بالکل فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں میری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اتنے میں دروازے پر دھماکہ خیز انداز میں دستک ہوئی اور بڑی چودرانی غصے سے کانپتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے شدید نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ بڑی چودرانی نے زویا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حقارت سے کہا، دیکھ لیا سلطان، تم نے اس منحوس کو اپنے سر پر چڑھا رکھا ہے اور یہ تمہارے ہی گھر میں تم پر حکم چلا رہی ہے۔ تم بھول گئے ہو کہ اس کے خاندان نے تمہارے بھائی کا خون کیا تھا۔ سلطان اپنی ماں کے بالکل سامنے آ کر دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ نرمی نہیں تھی بلکہ ایک پتھر جیسی مضبوطی تھی۔ بس اماں سائیں، اب ایک لفظ بھی اس کے خلاف مت کہیں۔ سچ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ زویا اس قتل میں 100% بے گناہ ہے اور اصل قاتل کوئی اور تھے جنہوں نے اس معصوم کو قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ بڑی چودرانی یہ سن کر دنگ رہ گئی اور اس کے منہ سے نکلا، تم ایک دشمن کی بیٹی کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو؟ سلطان نے دو ٹوک اور گرجدار آواز میں جواب دیا، یہ دشمن کی بیٹی نہیں میری بیوی ہے، اور اگر اب کسی نے بھی اسے تکلیف دینے کی کوشش کی تو وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ زویا نے اپنی نم آنکھوں سے سلطان کو دیکھا۔ اسے یوں اپنے حق میں لڑتے دیکھ کر اس کے دل میں سلطان کے لیے احترام اور محبت کا ایک ایسا سمندر امڈ آیا جسے وہ کبھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔
اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی کے تمام اندھیرے اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ حویلی کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جہاں کبھی خوف اور گھٹن کا پہرا تھا، اب وہاں صرف محبت، اپنائیت اور ایک خوبصورت سکون کی خوشبو رچی بسی تھی۔ کچھ دن بعد رات کے پچھلے پہر، جب پوری حویلی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، چودھری میر سلطان کے کمرے کی مدھم روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ زویا اپنے نرم بستر پر بیٹھی کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی کو دیکھ رہی تھی کہ دروازہ ہلکا سا کھلا اور سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی مصروفیات کی ہلکی سی تھکن تھی، مگر زویا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور سکون اتر آیا جو صرف اس کے لیے مخصوص تھا۔ سلطان نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے زویا کے بالکل پاس آ کر قدم روکے اور نرمی سے بولا، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کیا اب بھی تمہیں اس حویلی میں کوئی ڈر یا خوف محسوس ہوتا ہے؟ زویا نے اپنی پلکیں اٹھا کر محبت بھری نظروں سے سلطان کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ ابھری اور وہ دھیمی آواز میں بولی، اب ڈر کیسا؟ جب چودھری صاحب خود میرے محافظ بن چکے ہیں تو مجھے کسی کا کیا خوف ہوگا؟ سلطان نے مسکرا کر ایک طویل سانس لیا اور بستر پر زویا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زویا کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ ظالم چودھری تو اسی دن ہار گیا تھا جس دن اس نے تمہاری آنکھوں میں اپنی حماقت اور بے گناہی کے وہ آنسو دیکھے تھے۔ تم تو میری زندگی کا وہ حسین ترین اتفاق ہو جسے میں نے پہلے پہچاننے میں دیر کر دی تھی۔ زویا نے شرما کر اپنا چہرہ ہلکا سا جھکایا اور بولی، اگر آپ اس دن تہخانے میں مجھ پر اتنے سخت نہ ہوتے تو شاید مجھے کبھی یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ آپ کے اس سخت رویے کے پیچھے اتنا بڑا اور نرم دل بھی چھپا ہوا ہے۔ سلطان کے چہرے پر ایک دلکش قہقہا ابھرا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے زویا کی تھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، وہ سزا تو بس ایک بہانہ تھی تاکہ تم ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں اور اس دل میں قید ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، اس عمر بھر کی قید سے رہائی تو نہیں چاہتی نا تم؟ زویا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے محبت سے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور بولی، اب اس قید خانے سے باہر جانے کا تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی، کیونکہ جو سکون مجھے آپ کے اس نام کے ساتھ ملا ہے وہ دنیا کی کسی آزادی میں نہیں۔ سلطان کا دل زویا کے ان سچے اور دل سے نکلے ہوئے الفاظ پر بھر آیا۔ اس نے اور آگے بڑھ کر زویا کو اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر ایک گہرا اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ سلطان نے کئی مرتبہ زویا سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے ماموں سے بدلہ لینا چاہے تو وہ اس کے ساتھ ہے، مگر زویا نے اسے روک دیا تھا کیونکہ وہ اپنے ماضی میں جھانکنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ پھر سے ماضی کی قید میں چلی جائے گی۔ اسے سلطان کی محبت میں